ناظرین، سپر نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ زمین پر انسان نہ جانے کتنے لاکھوں سال سے موجود ہے اور اس نے اس دنیا کے مختلف مقامات پر اپنی باقیات چھوڑی ہیں۔ اس قدیم ترین انسان کی ان باقیات کو دیکھ کر آج کا انسان اس بات کا یقین کر چکا ہے کہ اشرف المخلوقات نے جہاں بھی ڈیرے ڈالے وہاں اپنے ہنر سے ایسی تعمیرات کر ڈالیں جن کو دیکھ کر آج کا جدید انسان بھی حیران ہے۔ ان قدیم تعمیرات میں کچھ ایسی عظیم الشان تعمیرات شامل ہیں جن کو ہم دنیا کے 7 عجوبوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ عجائبات کون سے ہیں، کس جگہ موجود ہیں بھی یا نہیں، انہیں کس نے کیوں، کیسے اور کب تعمیر کیا، ان کے بارے میں تمام معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، اب سب سے پہلا سوال تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لاکھوں ہزاروں سال پرانی تعمیرات میں سے کون سی عمارات عجوبوں میں شامل ہیں، اس کا تعین کیسے کیا گیا ہے؟ تو ناظرین، ان قدیم 7 عجوبوں کی فہرست آج سے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل، یعنی قبل از مسیح کے دور میں مشہور اور مستند یونانی مورخین نے مرتب کی تھی، اور آج کا انسان بھی ان کی مرتب کی گئی فہرست کو ہی 7 اینشنٹ ونڈر آف دا ورلڈ تسلیم کرتا ہے۔ آئیے ان 7 عجوبوں کا باری باری جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ کے قریب ایک تاریخی جزیرے فاروس میں تعمیر کیا گیا یہ مینار دنیا کا یہ پہلا مینار اور پہلا لائٹ ہاؤس تصور کیا جاتا ہے۔ روشنی کا یہ مینار 280 قبل از مسیح میں بطلسم ثانی کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مینار تجارتی بحری جہازوں کو راستوں کی رہنمائی فراہم کرنے میں مدد کرتا تھا۔ دن میں اس پر لگی چمکدار دھات سورج کی روشنی میں منعکس ہو کر میلوں دور سے اس کی سمت کا تعین کرتی تھی، جبکہ رات کے وقت اس پر آگ جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی روشنی کے باعث مینار کو 35 سے 50 میل دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی بلندی کچھ روایات کے مطابق 380 فٹ جبکہ کچھ روایات کے مطابق 350 فٹ تھی۔ بنیادی طور پر حصے تھے۔ سب سے نچلا حصہ چکور تھا جس پر بڑے بڑے کمرے بنائے گئے تھے۔ مینار کا دوسرا حصہ 8 کونوں پر مشتمل تھا اور وہاں سیر و سیاحت پر آئے لوگوں کے لیے بالکنیاں بنوائی گئی تھیں جہاں سے وہ سمندری نظاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، جبکہ سب سے اوپر والا حصہ سلنڈر کی شکل میں تھا۔ اسی حصے میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے آگ جلائی جاتی تھی۔ اس مینار کے اوپر ایک 16 فٹ اونچا مجسمہ بھی نصب تھا جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کا یا پھر یونانی شہنشاہ کا ہو سکتا تھا۔ ناظرین، روشنی کے اس مینار کو 10ویں صدی عیسوی میں آنے والے ایک زلزلے نے کافی نقصان پہنچایا۔ پھر 14ویں صدی عیسوی میں آنے والے مزید شدید زلزلوں نے مینار کو مکمل تباہ کر دیا۔ جگہ پر سلطان الاشرف سیف الدین نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس قلعے میں مینار کی باقیات کا استعمال بھی کیا۔ ناظرین، یہ قلعہ آج بھی مصر میں اسی جگہ موجود ہے اور اس میں مینار کی باقیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ روڈز کا یہ دیو ہیکل بت دراصل سورج دیوتا یا اپولو کا مجسمہ تھا۔ یہ 280 سے 295 قبل از مسیح میں یونان کے روڈز بندرگاہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے یونانی ماہر چاٹ نے تعمیر کیا۔ یہ مجسمہ پتھر سے بنایا گیا تھا جبکہ اس کی بیرونی سطح پیتل اور لوہے کی تھی۔ ایک مفروضے کے مطابق روڈز بندرگاہ پر تعمیر کیے گئے اس مجسمے کا ایک پاؤں خلیج کی ایک طرف جبکہ دوسرا پاؤں دوسری طرف تھا اور اس کے نیچے سے بحری جہاز گزرا کرتے تھے۔ لیکن جدید سائنس کے مطابق یہ مجسمہ ایک بنیادی ڈھانچے کے اوپر تھا اور اس کے دونوں پاؤں
ایک ساتھ تھے۔ اس کی اونچائی 110 فٹ تھی۔ ناظرین، یہ مجسمہ 1 صدی بھی پوری نہ کر پایا اور 224 قبل از مسیح میں ایک زلزلے سے شدید نقصان اٹھا بیٹھا۔ اس مجسمے کی باقیات 800 سال اسی جگہ پڑی رہیں اور اس شاندار مجسمے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ پھر 7ویں صدی عیسوی میں بنو امیہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت بیرہ روم تک وسیع ہو گئی تھی، اس مجسمے میں استعمال کیے گئے لوہے، پیتل اور باقی تمام باقیات کو 900 اونٹوں پر لاد کر شام پہنچا دیا گیا۔ آرٹیمس کا ٹیمپل ایک یونانی دیوی آرٹیمس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آرٹیمس، جس کو شکار کی دیوی یا ڈیانا بھی کہا جاتا تھا، یونانی دیو مالا میں انتہائی محترم سمجھی جاتی تھی اور دیوتا زیوس کی بیٹی تھی۔ یہ دیوی اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھی۔ آرٹیمس کا ٹیمپل 550 قبل از مسیح میں ایفیسس کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک قدیم یونانی شہر تھا جس کے آثار آج کے موجودہ ترکی میں ملتے ہیں۔ اس کو شہنشاہ گراسس نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً 425 فٹ لمبا، 225 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا تھا۔ یہ ٹیمپل اصل میں 127 ستونوں کی عظیم الشان عمارت تھی اور اس کی خوبصورتی کا ذکر مشہور یونانی مورخ ارسطاطس نے بھی کیا ہے۔ ناظرین، اس ٹیمپل کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے کئی بار تباہ کیا گیا اور دوبارہ پھر تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ارسطاطس نامی ایک شخص نے آگ لگا دی تھی اور جب اس کو گرفتار کر کے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ تاریخ میں اس کا نام زندہ رہ سکے، اس وجہ سے اس نے اس عمارت کو آگ لگائی۔ روایات کے مطابق جس رات اس عمارت کو آگ لگائی گئی تھی، اس رات سکندر اعظم پیدا ہوا تھا اور بعد میں سکندر اعظم نے ہی اس کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں اس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی، بلکہ وفات کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر 3 صدی عیسوی میں حملہ آوروں نے اس کو نقصان پہنچایا، چنانچہ اس کو ایک بار پھر تعمیر کروایا گیا۔ آخری مرتبہ اس ٹیمپل کو عیسائی پادری نے 5ویں صدی عیسوی کے شروع میں مکمل تباہ کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس ٹیمپل کو کبھی تعمیر نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اس ٹیمپل کی باقیات ترکی کے ایک ٹاؤن سلجوق میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یونان کی ملکہ ارتمیشیا اور اس کے شوہر شاہ میسولس نے ہولی کارنس کے مقام کو اپنے دارالحکومت کے لیے چنا اور پھر اس کو ایک خوبصورت شہر میں بدل دیا۔ ہولی کارنس کا یہ قدیم شہر آج کے موجودہ ترکی کے علاقے میں ہے اور بورڈم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 4 صدی قبل از مسیح کے وسط میں جب شاہ میسولس کی وفات ہوئی تو ملکہ نے اپنے شوہر کی یاد میں ہولی کارنس میں یہ عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین، یہ شاہکار عجوبہ میسولس یا ہولی کارنس کے مقبرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا یہ مقبرہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک عظیم الشان عمارت ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کی بنیاد پر چبوترا 125 فٹ لمبا جبکہ 104 فٹ چوڑا تھا، جبکہ اس کی اونچائی 134 فٹ تھی اور اس کا نچلا حصہ سیڑھیوں کی شکل میں تھا اور 60 فٹ کی اونچائی تک جاتا تھا۔ اس کے اوپر 36 ستون تھے اور ان ستونوں کے اوپر ایک اہرامی شکل کی چھت تھی جس پر گھوڑوں کے مجسمے نصب تھے۔ یہ عجوبہ 13ویں صدی عیسوی میں آنے والے زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور اب اس جگہ اس کے نشانات ہی باقی ہیں، جبکہ اس کی کچھ باقیات قلعہ بورڈم کی دیواروں میں استعمال کی گئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7ویں صدی تک موجود رہنے والے اس مقبرے کے کچھ حصے لندن کے ایک میوزیم میں آج بھی محفوظ ہیں۔
ناظرین، قدیم یونانی زبان میں زیوس کا مطلب آسمان کا دیوتا لیا جاتا ہے۔ زیوس دیوتا یونانی دیو مالا میں سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا ہے۔ زیوس کا یہ مجسمہ 430 قبل از مسیح میں مشہور آرکیٹیکٹ فیڈیاس نے اولمپیا کے مقام پر تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، اولمپیا دراصل وہی جگہ ہے جہاں تقریباً 3000 سال پہلے اولمپکس گیم ہوا کرتی تھی۔ یہ گیم زیوس دیوتا کی تقریب میں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ ان کا دوبارہ آغاز 19ویں صدی عیسوی میں ہوا جو آج تک جاری ہے۔ زیوس دیوتا کا یہ مجسمہ سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور تقریباً 40 فٹ بلند تھا۔ اس پر سونے اور ہاتھی دانت سے خوبصورت کشیدہ کاری بھی کی گئی تھی۔ یہ مجسمہ اصل میں زیوس دیوتا کا ایک ایسا بت تھا جس میں وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجسمے کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مجسمہ اور بھی تھا جسے فتح یا وکٹری کا مجسمہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے یعنی کہ بائیں ہاتھ میں سونے کا بنا ایک عصا تھا جس پر ایک عقاب بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 8 سالوں میں تعمیر کیا گیا زیوس کا یہ مجسمہ ایک ٹیمپل میں نصب کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ٹیمپل 426 عیسوی میں رومن شہنشاہوں پر غلبے کے بعد عیسائی پادریوں نے ختم کروا دیا تھا، اور زیوس کے اس مجسمے کو ایک اور مقام قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی کے شہر استنبول میں منعقد کر دیا گیا تھا۔ یہاں یہ مجسمہ آتش زدگی کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ناظرین، آج اس مجسمے کی باقیات کے کوئی آثار نہیں ملتے، اور اس کی خیالی تصاویر 1950 میں ملنے والے سکوں سے لی گئی ہیں۔ اس مجسمے کی اصل تاریخ تعمیر بھی انہی سکوں سے ملتی ہے۔ ہینگنگ گارڈن آف بیبلون سن 605 سے سن 662 قبل از مسیح میں بخت نصر ثانی کے عہد میں عراق میں تعمیر ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر ثانی کی بیوی کو پہاڑوں اور درختوں سے بہت لگاؤ تھا۔ شہنشاہ نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے یہ معلق باغات بنوائے تھے۔ بابل کے ان باغات کے متعلق ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ لیکن مورخین اس ناقابل یقین مفروضے کو رد کر چکے ہیں۔ ایک برطانوی مورخ کے مطابق یہ باغات شاہی محل کی دیواروں پر بنائے گئے تھے اور حقیقتاً معلق نہ تھے، بلکہ درجہ بدرجہ بڑی بڑی سیڑھیوں کی صورت میں بلند ہوتے ہوئے 350 فٹ تک پہنچ گئے تھے۔ اور کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ باغات کبھی وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس، جن کو فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی ان باغات کا کہیں ذکر نہیں دیا، جبکہ کچھ دوسرے یونانی مورخین کے مطابق ان باغات کا وجود تھا اور یہ پہلی صدی عیسوی میں ایک زلزلے کے باعث ختم ہو گئے تھے۔ مصر میں گیزا کے مقام پر موجود حرام یا پیرامڈ شکل کے 3 اہرام کا شمار انسان کے قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام فرعونوں کے مقبروں کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان اہرام میں سب سے قدیم، بڑا اور بلند حرم خوفو یا دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ حرم خوفو مصر کے ان اہرام میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا ہے، اور تقریباً 4000 سال تک دنیا کی بلند ترین عمارت بھی رہا ہے۔ اس کی تاریخ تعمیر قریباً 2700 قبل از مسیح بتائی جاتی ہے۔ اس کی بلندی ایک وقت میں 482 فٹ تھی، جو موسمی تباہی کے وجہ سے مٹ گئی ہے اور اب تقریباً 450 فٹ تک رہ گئی ہے۔ اس کی لمبائی چاروں طرف سے 755 فٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 13 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس کی تعمیر میں قریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے ہیں، جن میں ہر پتھر کا وزن 2.5 سے 3 ٹن ہے، اور کچھ پتھر تو اس سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس اہرام میں لگائے گئے بلاک کا کل وزن 57 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس نفاست اور کاریگری سے لگائے گئے ہیں
کہ دو پتھروں کے درمیان ایک پلاسٹک کا کارڈ ڈالنا بھی مشکل ہے۔ حرم خوفو کے اندر اب تک 3 کمرے بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ اس حرم خوفو کی بنیاد بھی چکور ہے، جبکہ اس کے پہلو تکونے ہیں۔ یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ ناظرین، حرم خوفو دنیا کے 7 عجوبوں میں سب سے پرانا عجوبہ ہے۔ یہ عجوبہ دنیا کے قدیم عجوبہ سال گزرنے کے بعد بھی اپنا وجود نہیں کھویا۔